السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویور، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے ملک میں ہماری حکومت یا ہمارے ادارے جو ان کی مجبوریوں کے بارے میں آج ہم نے بحث کرنی ہے کہ وزیر اعظم بھیک مانگنے کے لیے گئے، ان کی کہتے ہیں کہ میں مانگنا نہیں چاہتا تھا، میری مجبوری تھی۔ تو ابھی جنیوا میں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر گیا، بہت سارے لوگوں کو وہ اٹھا کر لے کے گئے۔ میں لے کر نہیں جاتا تھا، یہ میری مجبوری تھی۔ اگر یہ لے کر نہ جاتا تو یہ واپسی میں آ کر مجھے ان میں سے کچھ لوگ نہ ملتے، جو میری مجبوری تھی۔ اگر یہ نہ رکتے تو ہماری حکومت نہ رکتی، جو حکومت کو روکنا ہماری ایک مجبوری تھی۔ تو یہ ساری مجبوریاں، پیسہ ہمارے ملک میں جو ہم نے باہر بھیجا ہے، یہ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے اور میرے بچوں کی یہ مجبوری تھی۔ بچوں کی تعلیم پاکستان میں نہیں، یہ مجبوری تھی کہ ان کو انگلینڈ میں ہم نے تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میرا اور میرے خاندان والوں کا پاکستان میں نہیں ہو سکتا، مجبوری تھی کہ ہم انگلینڈ میں ان کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ تو گھومنا پھرنا پاکستان میں نہیں، مجبوری تھی کہ ہم ان کو باہر انگلینڈ میں بھیجتے، ساری مجبوریاں۔ تو یہ مختلف ٹولوں کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ میں جمع کر کے حکومت میں شامل کرنا، میں نہیں چاہتا تھا۔ یہ میری اگر بندے پورے ہوتے تو میں ان کو لیتا، یہ میری مجبوری تھی۔ مجبوریوں سے ملک چلتا ہے نا۔ لوٹ مار میں نہیں چاہتا تھا، کرپشن کرنا مجبوری تھی۔ نیب کیسز ختم کرنا کروانا میری مجبوری تھی۔ نیب ایکٹ کے اندر ترمیم کرنا میں نہیں چاہتا تھا، میری مجبوری تھی۔ مجبوریاں ہی ہیں ساری یار۔ آٹا نہیں مہنگا کرنا چاہتا تھا، مہنگائی نہیں چاہتے ہیں، مجبوری تھی۔ IMF سے ہم نہیں جانا نہیں پسند کرتے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، تنخواہیں دینی ہیں ان لوگوں کو۔ تو ساری مجبوریاں، مطلب مہنگائی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے آپ لوگ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ایسے پریشانیوں میں جائیں۔ میں وہاں پہ مہنگے ہوٹل میں بھی نہیں رہتا تھا جنیوا میں، وہاں پہ اتنے مہنگے ہوٹل میں رکا، مجبوری تھی کہ 7 لوگ تھے، اگر وہ چھوٹے ہوٹل میں رکتے تو میری بےعزتی ہوتی نا، میری ناک کٹ جاتی، مجبوری تھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مجبوریاں مل کے یاد رکھنا کہ کہیں پاکستان کو بیچنا ہی ہم سب کی مجبوری نہ بن جائے، آلریڈی جو کہ بک چکا ہے، بچا ہی کیا ہے پاکستان کا۔ ان کا تو سب کچھ ہی باہر ہے، سمیٹ کر بالکل یہ جھاڑو پوجا دے کر نہ اٹھا کر سب کچھ باہر لے گئے، اور رہنا مرنا ادھر یہاں پہ غریب عوام نے ہے، جن کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے۔ ان کی مجبوریاں تو سب کی باہر ہیں۔ تو پریشانیاں مسائل اس عوام کے لیے ہیں جو کہ اندر پس رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں نا، مطلب یہ رجیم چینج کے بعد کیا کیا ظلم انہوں نے کیا ہے۔ ہمارا جو وزیر خارجہ ہے اس کو انہوں نے 2 ارب روپے تقریباً صرف گھومنے پھرنے پہ لگا۔ اس نے کیا کام کیا پاکستان کا؟ جو پاکستان کی ایکسپیٹ کمیونٹی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو کیا کوئی 1 روپے کا بھی فائدہ دیا اس نے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں دیا، بالکل نقصان، سوائے اس کے خرید و فروخت کرنے میں اس نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو کہ ساری کی ساری اس کا باپ اس کو انڈیکیٹ کر رہا تھا، ہینڈل کر رہا تھا کہ بیٹا ایسے کرو ایسے کرو۔ یہ سب پاکستان کے ایسیڈ جو اندر یا باہر بیچ سکتے ہیں، جس طرح ابھی پاکستان کے اندر ایئرپورٹس اور پاکستان کے اندر جیسے ہوٹل، امریکہ میں روز ویلٹ ہوٹل وغیرہ، یہ سب چیزوں کو بیچنے کے در پہ ہیں، اور جو ان کی مجبوریاں ہیں، اگر یہ نہ بیچے تو ان کے اکاؤنٹس کے اندر زیادہ ڈالرز نہیں آتے، تو ڈالرز ان کے اکاؤنٹ کے اندر نہ تو ان کی مجبوری ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، یہ ساری مجبوریاں اکٹھا کر کے یہ عوام کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور بہت بڑا ہی ستم ہو رہا ہے۔ اور پاکستان ابھی تھوڑے ہی عرصے کے اندر بہت ایک ورسٹ سچویشن میں آلریڈی پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ایسی ہے جب ایک مردہ مر چکا ہے، بس اس کو قبر کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس سچویشن پہ، اس نہج پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ تو پاکستان کا جو حشر ہونے والا ہے نا دنیا کے اندر، بلکہ دنیا ہنس رہی ہے ہم لوگوں کے اوپر، یار یہ تم کیا چیز ہو، ہمارے پاس وہ کوئی جواب نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارے ادارے جواب دیں، اس کے عدالتیں ہماری جو GHQ ہے، XYZ جن کو کہا جاتا ہے، یہ وہ سارے اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ ابھی دیکھیں نا، جیسے وہ آج کل ایک باجوہ کی آ رہی ہے، ویڈیو آ رہی ہے کہ وہ دبئی کے اندر سگنل کے اندر وہ گھوم پھر نہیں رہا، وہ صرف ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ چیک کر رہا ہے، وہ ٹرائل کر رہا ہے کہ لوگ کیا میرے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے یا نہیں، صرف۔ لیکن آواز 1-2 بندے کیا اٹھائیں گے، یا یہاں پہ UAE میں تھوڑا سا رولز ٹرکس ہیں، لوگ یہاں پہ نہیں نکلتے۔ لیکن یاد رکھنا کہ باجوے کو بھی جہاں ملا نا موقع، وہ بالکل پبلک اس کا پورا حساب کتاب ناپ تول کر لیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ بے عزت لوگ ہیں، ان کو عزت اس بات کا کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، بس اچھا مار کوٹ کیا نام ہے، لوٹ مار کرنا جو ہم نے کرنی تھی کر لی، جو ہماری مجبوری تھی ہم نے کر لی، تو ٹھیک ہے مجبوری کر، اور یاد رکھنا یہ ہماری مجبوری ایک دن
ہمیں مجبوری نہ کر دے کہ ہم نے سب کچھ کسی کو دینا پڑ جائے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے نا میرا مطلب کیا ہے کہ سب کچھ سے مطلب جو کچھ بچا کچا ہے. تو پھر یہ پاکستان نہیں، پھر یہ آپ لوگوں کا قبرستان ہی رہ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ قبریں ہی قبریں ہوں گی، ڈیڈ باڈیز کیونکہ راتوں رات سب کچھ نہیں بدلنے والا. تو ابھی بھی جو لوگ نا اس کو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کے بینیفیشریز ہیں یا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی کمپنیوں کے اندر، ان کی فیکٹریوں ملوں کے اندر جابز کرتے ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں. مطلب میں سوچتا ہوں نا کہ یہ کون لوگ ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ مالی فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے. یہ وہی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر اگر ہم ایسے بٹے رہیں گے نا، ہم کے اندر قومیت کا کوئی تصور نہ آیا، تو پھر یہ لوگ بھی ہمیں ایسے کہ مچھلی مارکیٹ کی طرح ہی ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے ملک کو کس طرف لے کر جانا اور کس طرح اداروں سے بچانا ہے. ریسنٹلی آپ لوگوں نے بہت سارے سسٹم کے اندر تبدیلیاں دیکھ لی ہیں، تو آئی ہوپ کہ اچھا ہی ہوگا. بٹ اچھا ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر کام غلط کر رہے ہو تو اس کا رزلٹ اچھا ہو جائے. غلط کام کا رزلٹ اچھا ہی غلط ہی ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ادارے کر رہے ہیں نا، ہماری عدالتیں کر اور کروا رہی ہیں یہ سب کچھ، ہمیں اس کا ایک دن نہیں بہت جلدی وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.